تحریک انصاف کے پاس تو ایک یہ تھا کہ مولانا کسی طرح ان کے ساتھ آئیں، اور جو میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملتا تھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کسی طرح اس طرف آ جائیں، لیکن مولانا جو ہیں وہ دھیمے سروں میں احتجاج بھی کرتے ہیں، جب انہیں ذرا ٹھوک بجا کے کرنا ہو احتجاج یا کچھ ڈیمانڈ کرنی ہو وہ کرتے ہیں۔ جو پچھلی چند ملاقاتیں ہیں وہ لاہور بھی آئے تھے، 3-4 دن یہاں پر رہے ہیں، کچھ ملاقاتیں کی انہوں نے، پھر وزیر اعظم ان کے گھر گئے، زرداری صاحب والی ملاقات، تو اس میں میرے خیال میں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں جو کہ ان کے پریس ریلیز میں تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی یہ بے بنیاد خبریں ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو میری 2 دن پہلے کنڈی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یہ گورنرشپ کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، اور یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے اور اس ڈیمانڈ کے اوپر تردید کی گئی جے یو آئی کی طرف سے، اور انہوں نے تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ گورنر کے پی ہی یہ خبریں اڑا رہے ہیں۔ تو جب میں نے کنڈی صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی گورنری کو خراب کروانے کے لیے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا، یہ میں خبر میں کروا رہا ہوں۔ تو آپ نے سمجھنا تھوڑا سا یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرف تھوڑا سا وہ کر کے تھوڑا سا آگے نکلے ہیں، تحریک انصاف کا دکھا کے حکومت میں اب میرے خیال میں بارگیننگ کی اچھی پوزیشن میں ہے وہ، اور حکومت ان کے جو مطالبات ہے اس کو اب بڑے ہی بغور اس کا جائزہ لے گی، جو کہ شاید پہلے نہ لے پاتے حکومت کی۔ اس وقت اگر جو ترامیم اور جو معاملات ہیں اور جس طرح سے پارلیمنٹ میں سچویشن ہے، ایکویشن ایسی بن رہی کہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان کو رام کرنا ہے، ان کو ساتھ لینا ہے۔ اگر رضی صاحب یہ سارا کچھ 73 کے آئین کے تناظر میں کرنا، اچھا 73 کے آئین کے تناظر میں ہی ہوگا، لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا رضی صاحب کہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پلیئر ہیں، ہر حال میں وفاقی حکومت ان کو کرے گی، لیکن دوسری جانب مذاکرات انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب والا کچھ نے ڈینائی کر دیا وفاقی حکومت میں، کچھ کہہ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے، کچھ اس کے مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف ملٹری ٹرائل کی بات وزیر قانون نے کہا کہ ہو سکتا ہے، ہمارا اس سے واسطہ بھی نہیں، دوسری جانب یہ مذاکرات کا معاملہ، تو یہ مذاکرات واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ کرنی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں مجھے یہی سوال جو ہے اس مختلف الفاظ کے اندر آپ جو میرے صاحبزادے نے بھی پوچھا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، میں نے کہا پی ٹی آئی کے کہاں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اچکزئی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اچکزئی صاحب کو تو کسی بھی وقت ڈس اون کیا جا سکتا ہے نا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومتی اتحاد کو اچکزئی صاحب کا تحفہ بھی ملنے والا ہے۔ دیکھیے اچکزئی صاحب کچھ طے کریں گے تو خان صاحب نے تو آج تک اپنے کسی پارٹی رکن کے مذاکرات کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن کے مسئلے کے اوپر ان کا نامزد کیا گیا ڈیلیگیشن، جب یہ زمان پارک میں مقیم تھے، کامیاب ہو گیا تھا نا، ان کی بغیر تو نہیں دیا ہوگا نا؟ نہیں، حکومت مینڈیٹ لے کے گیا تھا نا، اور حکومت سے مذاکرات کیے تھے، حکومتی اتحاد نے کمیٹی بنا دی تھی، حکومت گیون کر گئی تھی کہ آپ الیکشن اناؤنس کروا لیں، اور وہ جب واپس گیا تھا تو انہوں نے اپنے دیے گئے مینڈیٹ کو بھی وڈرا کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں ان مذاکرات کے نتائج کو تسلیم کرنا۔ تو میں نے کہا کہ یہی کچھ ہونے لگا ہے، اپنا اچکزئی صاحب کے ساتھ ہو جانا ہے، اور اچکزئی صاحب کے پاس تو پھر آپشن ہوگا نا کہ وہ منہ دکھانے کے لیے کیا کریں، وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن سر اب دیکھیں ایک چیز بھی تو ہے نا کہ اگر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، کوئی راستہ بھی تو نکالنا ہے کہ وہ ان کے لیے راستے کھلے۔ سیاست ممکنات کا کھیل تو ہے، لیکن مذاکرات، بات چیت، آخر کار تو کہیں نہ کہیں نکلنا ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی اب سوچ تو رہی ہوگی کہ یہی راستہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوزیشن یہ لے لی ہے نا، آج بھی دیکھیے نا فوج سے مذاکرات آئین کی حدود کے اندر ہوں گے۔ اچھا فوج اس طرح کے کسی بھی مذاکرات کی لائبلٹی لینے کو تیار نہیں، بالکل صحیح، اور ان کے ترجمان آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ یہ بات بڑی تصریح کے ساتھ بار بار دہرا چکے ہیں کہ اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں تو آپ سویلین سیٹ اپ سے کیجئے، آپ سویلین سیٹ اپ کے ذریعے اپنے مطالبات فوج تک پہنچا دیجئے۔ وزیر دفاع گنجائش ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں، آئین حدود، وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا حکومت کے ساتھ اصرار جاری ہے نا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ان کا اصرار ہے نا، تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات براستہ جو بھی اس وقت سامنے پولیٹیکل فیس ہے اس کے ذریعے کر لیجئے۔ لیکن جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بہت کم آپشنز تک محدود کر لیا پی ٹی آئی نے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد بریک تھرو ہونا تھوڑا سا مشکل ہے۔ انہیں اپنی پوزیشن میں تھوڑی سی اس حوالے سے تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ آج کل لچک نظر آ رہی ہے، آج کل لچک جو ہے وہ
کہیں نہ کہیں مذاکرات، ابھی رؤف حسن صاحب کو ہم دیکھ بھی رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ راستے ہمارے کھلے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے. تو عامر زیاد صاحب، یہ بات چیت کے، مذاکرات کے اب راستے کھولنے کی جو بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کا ایک طرف سے تو ہے پھر جلسہ فوری طور پر ملتوی ہونا اسلام آباد کا، بات چیت ہونا، تو کوئی راستے کھل رہے ہیں واقعی؟ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن ایک بات جو مذاکرات کا بہت لوگ اصرار کر رہے ہیں، ایک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مذاکرات سیاسی پہلوانوں کے درمیان نہیں ہونے، کیونکہ جہاں پہ دور الجھی بھی ہے پی ٹی آئی کی وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ درپردہ ہوتے ہیں، بس سامنے سب کے رہیں، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں پہ ڈور الجھی وہیں پہ سلجھائی جائے گی. اور یہ اگر پی ٹی آئی خواہش کرتی ہے کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو کوئی غلط خواہش نہیں ہے. غلط میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں پتہ ہے کہ معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے. معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ حکومت وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بتا رہی ہے کہ جی اس کا کوئی موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، اور نہ وہ مطلب ہے 9 مئی کو نہ بھولنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ انڈیکیشن بھی آ رہے ہیں کہ عمران خان سے اگر 7 بجے ان کے لوگ ملنے چلے جاتے ہیں صبح کے صبح تو کس طرح جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک پھر سوال ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ چینلز کھلے ہوئے ہوں، اور وہ جہاں پر بھی پھر مطلب ہے جب وہاں پر اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہے پی ٹی آئی کو کہ جی اب ہمیں ملنے کی امید ہے، یا ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ایک بریدنگ اسپیس مل رہا ہے، تو کل کو جا کے جو ہے وہ نون لیگ سے دکھانے کے لیے حکومت سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسٹیل میٹ کا بینیفیشری کون ہے پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ جو اس کا بینیفیشری سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ ہے. اگر پی ٹی آئی دوبارہ ہوتی ہے تو نون لیگ کو نقصان ہو، اور اگر پی ٹی آئی کو کھل کے کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے کہ اپنے جلسے جلوس کر سکے، وہ لوگوں کو آرگنائز کر سکے، اور عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو نقصان تو پھر نون لیگ کو ہے. تو نون لیگ کے حق میں نہیں جاتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہم آہنگی ہو. جس طرح سے نون لیگ نے پردہ عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے بات چیت کی تھی بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اپنے لیے راہ نکالی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے اڑ کر جو ہے نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر چلے گئے، اس کی وجہ سے بہت سارے اور چیزیں ہو گئیں. تو پی ٹی آئی بھی کری، لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کی رنجش، کیونکہ قربتیں بہت تھی، اور جب قریب کے لوگوں میں رنجش ہوتی ہے تو وہ زیادہ انٹینس ہوتی ہے. تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے، اس کی قیادت کا موڈ ہے کہ وہ بھی ان کو اسپیس دے گی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سیاست میں اتنی زیادہ پیچیدگی آ گئی ہے، اس کا اثر معیشت پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا اثر ہر جگہ پہ پڑ رہا ہے. کیونکہ جب تک آپ معاملے کو سلجھائیں گے نہیں، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی کہتے ہیں عدم استحکام میں پاکستان ترقی کرے گا، یا پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی، یا پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، وہ نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ سے حکومت ہو سکتا ہے قائم رہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا. اور بعض لوگ گاڈ فوربٹ، جو میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ امپلوژن کی طرف ہم جائیں. اور کیونکہ چیلنجز بہت بڑے، دہشت گردی کا چیلنج ہے، معیشت کا بہت بڑا چیلنج ہے. صرف آپ کے یہاں سے سرمایہ دار بھاگ رہا ہے، مقامی سرمایہ دار بھاگ رہا ہے آپ کے یہاں سے. 3968 کمپنیز جو ہیں وہ دبئی 6 ماہ میں چلی گئی ہیں. ابھی سر چھپا ہے کہ لوئسٹ کے اوپر یہ حکومت کے لیے بہرحال بہت زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. لیکن یہ بار بار ناظرین یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ مذاکرات اور ایک جماعت کو باہر سے یہ چیزیں کیا حل ہوں گی؟